الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال على نبينا وعليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو نبی امت آخر الزمن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی عظمت کا مقام ہے. یہ وہ امت ہے جس میں حضرت موسیٰ علی نبی جینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تشریف لانے کے لیے دعائیں فرماتے تھے. یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ثابت ہے اور اس کی وفات بھی ثابت ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی نے دیگر حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سے بڑی فوقیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. دیگر حضرات انبیاء آتے اپنے قوم کے لیے ایک حد تک، ایک وقت تک ان کی بھی قومیں دنیا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جو ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے آپ کو عالم کا، سارے عالم کا، سارے جہاں کا، دونوں جہاں کا، عالمین کے معنی آتے ہیں دونوں جہاں کے. اب یہاں حضرات مفسرین لفظ الف لام العالمین اس میں
فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہر ذرہ دنیا کا ہو آخرت کا ہو، ہر ذرہ ذرہ اس میں شامل ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فرمایا. یعنی تمام، چاہے وہ شجر حجر آسمان زمین، ہر ایک کا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. ربیع الاول میں ہمارے لیے، آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی خوش بختی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم میلاد النبی منانے چلیں، یوم پیدائش منانے چلیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا فرمائے، دن و رات کی تمیز کی، اور آخر الزمن ہونے کی حیثیت سے اور نبوت کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا. اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بہت بڑی خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے. اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی ہونے کی حیثیت سے، امام الانبیاء ہونے کی حیثیت سے تمام ذمہ داریاں، سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑی عظیم الشان، سب سے اہمیت رکھنے والے قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا. دیگر حضرات انبیاء پر بھی معجزے تھے، صحیفے اترتے تھے، تورات، انجیل، زبور، اس طرح کی بہت ساری کتابیں، صحیفے حضرات انبیاء پر اترتے تھے. لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے، انسان بشر کے لیے ہدایت ہی ہدایت، ہدایت کا ایک دم سراپا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش فرمایا. قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، چونکہ جیسی ضرورت پڑتی گئی اس طرح قرآن شریف اترتا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء والمرسلین تھے، جو دوسرے نبیوں کی یہ چیز حاصل نہیں تھی. یہ اور بات ہے کہ سب انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، سب کا اپنا اپنا مقام ہے، سب کا اپنا اپنا رتبہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی نرالی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کانا خلق القرآن، کہ آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا قرآن شریف سارا کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے بھرا ہوا ہے. یہی میرے نبی، یہی میرے آقا کے اخلاق ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں. جگہ بجگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی. محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. کسی اور نبی کو یہ چیز حاصل نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ کا نام جوڑ دیا. ایمان لانے کے لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے، اس کا اقرار کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میرے بھی رسول ہیں. اس کا
ہو ہی نہیں سکتا. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ معجزے اتارے گئے، ان کو اپنا مقام بتایا گیا. قرآن مجید، اللہ نے قرآن مجید کی آیت ان هذه تذکرہ، بلا شبہ ایک معجزہ، یہ ایک نصیحت ہے آپ کے لیے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، جو چاہے اسے اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کامیاب و کامران کر دے گا. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، لوگوں میں آج کل ایک کھل ملی مچی ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مہینہ ہے، ہم میلاد منائیں گے، اس کا حق ادا کریں گے. حالانکہ تاریخ کے اوراق کو آپ پلٹ لیجئے، ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے کوئی میلاد نہیں منایا. ان سے پہلے کوئی عاشق ہو سکتا ہے؟ حضرات صحابہ سے بڑھ کر کوئی عاشق ہو سکتا ہے؟ جن کی بات سن کر حضرات صحابہ اپنی جان قربان کر دیتے، ان سے بڑا کوئی عاشق ہے؟ لیکن انہوں نے کوئی میلاد نہیں منایا، ان کے ذہن و گمان میں ایسی کوئی بات نہیں آئی. میلاد کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو پامال کر دیا، اسے پشت ڈال دیا، چھوڑ دیا، ختم کر دیا. لیکن ربیع الاول میں پتہ نہیں کہاں سے جنون طاری ہوتا ہے، میلاد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. یہ یوم پیدائش کا ہمارے زمانے تک کوئی، بلکہ یوم پیدائش جو ہے سب سے پہلے عیسائیوں نے منایا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد انہوں نے سب سے پہلے یہ ایجاد کیا ہے. جو ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی عیسائیوں کے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. ان کا اپنا عقیدہ ہے، انہوں نے عقیدت میں، محبت میں اس کام کو شروع کیا اور ہم بھی اس کے پیچھے چل پڑے. حالانکہ ہماری زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی ہے، ہم کتنی محبت کرتے ہیں، ہم اس کا ثبوت کس طرح ادا کریں گے. ہم اپنی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھرپور لائیں گے. یہی وہ سنت کا حقیقی مجدہ ہے، اور یہی وہ عاشق رسول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر عمل کرتا ہے، نہ کہ نوایجاد چیزوں پر لگا ہوا ہے جو ایک طرح کی بدعت ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا، جو کوئی نو ایجاد بات اس معاشرے میں لاتا ہے، نو ایجاد بات پیدا کرتا ہے، هذا ما ليس منه فهو رد، وہ شخص مرتد ہے، مردود ہے. بدعت کہتے کسے ہیں؟ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نہیں کیا. اس کام کو اگر تم کرتے ہو جسے تابعین نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، اولیاء اللہ نے نہیں کیا، اگر تم اس کام کو کرتے ہو
فرماتے ہیں حضرات مفسرین، حضرات محدثین، حضرات فقہا، یہ بدعت ہے، ایک طرح کی بدعت ہے۔ جس شخص میں بدعت کا مادہ پیدا ہو گیا، سمجھو اس کا ڈنگا بس ادھر سے ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہماری اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نو ایجاد چیزوں سے آپ بچو۔ بدعت تھوڑی سی شروع ہوتی ہے، پھر بعد میں قبروں پر جانا ہوتا ہے، وہاں جا کر سجدے ہوتے ہیں، نو ایجاد چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کی کبھی بخشش نہیں کرتے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ لوگوں کو بخش دیتے ہیں جو گناہ کرتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ نے صراحتاً کہہ دیا۔ اور ایک جگہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اس نے تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے، جو جرم عظیم ہے۔ بعثت کا مقصد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی خوش قسمتی کی بات ہے، تمام امت مسلمہ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے سارا ایک نظام بنا دیا، حضور تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی ہونے کا فیصلہ کر دیا، حضور تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا، حضور تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حشر و نشر کو پیدا فرمایا، اور قیامت کے دن کو یعنی ہر وہ چیز کا اللہ نے ایک نظام بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سب کے لیے باعث فخر ہے، باعث مسرت ہے، لیکن اس کا ثبوت ہم میلاد کے ذریعے سے کبھی نہیں دے سکتے۔ 12 مہینے ہم ایسے ہی پڑے رہے، لیکن ربیع الاول میں ہم جاگ اٹھے اور ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ کیسے عاشق رسول ہو سکتے ہیں؟ ہمارا لباس، ہماری بات چیت، ہمارے اخلاق، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہو، یہی عاشق رسول ہے۔ یہ حقیقی مجدہ ہے، حقیقی مصداق ہے جو عاشق رسول کہلاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ 12 ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو سب کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، ہم اس کا مظاہرہ اس انداز سے کریں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں گے، اپنا طریقہ سمجھیں گے۔ قرآن مجید نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قرآن مجید کو نازل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتوں کی وضاحت فرمائی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کہو یا قول کہو، جسے حدیث کے نام سے کہا جاتا ہے، جس سے رسول اللہ نے کیا ہو یا کہا ہو، اسے حدیث کہتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن مجید کے بعد جس کی بات کا بڑا ڈنکا ہے، جس کی بات کو سننے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، کیسی ہے، اس کے لیے ہم قرآن شریف نہیں تو سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، نہ کہ میلاد منانا ضروری ہے۔ ہم سیرت کو اٹھا کر پڑھیں گے، حضور کی ولادت کیسے ہوئی، وفات کیسے ہوئی، ان کے درمیان کی زندگی کیسے گزری، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی ازواج مطہرات، ان کی ازدواجی زندگی، ان کی بات چیت، ان کا سلیقہ،
ان کے اخلاق، ان کے بچوں کے ساتھ بات چیت کیسی تھی، بڑوں کے ساتھ کیسے تھی، بڑی عمر دراز لوگوں کے ساتھ کیسے تھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو گزاری ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر ہم اسے اختیار کریں گے، اپنے اندر لائیں گے، یہ ہمارے لیے عشق رسول کا ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، خوشی مسرت کا موقع ہے. ہم اسے گنوانے نہیں دیں گے. ہم اس اتباع سنت کو کہیں اور جگہ اگر ہم چاہیں کہ اس کا ثبوت دیں جو غلط طریقے سے ہے، غلط بات ہے. کم سے کم ہمارا یہ فرض ہونا چاہیے، یعنی ہر مسلمان کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ میں ربیع الاول کے مہینے میں پہنچ چکا ہوں. کم سے کم ہر مسلمان یہ سوچے کہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ یاد کرتا ہوں، کتنی مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، اور کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کے ذریعے سے بخشتا ہوں یا یاد کرتا ہوں، یا ان کے قصے کسی کو سناتا ہوں، یا ان کے قصے اپنی زندگی میں لایا ہوں، اور کتنے حد تک میں نے اپنی زندگی میں سنتوں پر عمل کیا ہے. سب اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، یہ بات ضروری ہے. من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، قرآن مجید میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بلا شبہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے تھے. اللہ، اس کے ملائکہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی اے مسلمانوں، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، تم بھی درود شریف پڑھ کر بخشا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں ہو سکتی. آپ جتنے چاہو لوگوں کو کھلا لو، وہ اپنے لیے ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں، اتباع سنت اپنی زندگی میں لائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف کی کثرت کریں. یہ ہمارا حق ہے. من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. بلکہ ہمیں پڑھنا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمیں 10 رحمتوں کا ہے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے. جس نبی کے لیے اس امت کو سجایا گیا، اس امت کا وجود ہوا، ہمارا حق اتنا تو بنتا ہے، اتنا فرض تو بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سنتوں کو لائیں گے. ارادہ کریں سب لوگ، انشاءاللہ ہم اس کے بعد ہر اس سنت پر عمل کریں گے جو ہم نے آج تک سنا تک نہیں ہے. پڑھیں گے، اپنا وقت نکالیں گے. یہ ہمارا ربیع الاول آنے، یعنی ربیع الاول میں ہم پہنچنے کا یہ ہمارا حق ہے. وہ فالتو چیزوں میں پڑھنا یہ ایک طرح کی بدعت ہے، جیسے میں نے بتایا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنوں میں حقیقی زندگی اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک درخواست یہ ہے کہ شہر بنور کا اجتماع ہے جامعہ مسجد میں، جو وارم میں 1 مرتبہ 1 گھنٹہ لیا جاتا ہے، جس میں دین کی باتیں
ہمارے لیے بھی فائدہ، آپ کے لیے بھی فائدہ. آپ کے شہر کے لیے ایک خوشی کی، مسرت کی بات یہ ہے کہ آپ کے شہر میں، شہر میسور کی ایک جماعت، حضرات علماء کی جماعت آئی ہوئی ہے. وہ تعلیم ختم کر کے ایک سال کی نیت سے سارے حضرات علماء آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ان کی مغرب بعد بات بھی ہوگی. سب احباب پہنچنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ دین کی مجالس ہیں، اس میں کوئی شخص کسی ثواب سے خالی نہیں رہے گا. اس نیت سے پہنچے، انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو احباب سنت نہیں پڑھے سنت